بیٹی ہوں۔ میری شادی بھی ایک ذمہ دار گھرانے میں ہوئی۔ سسر صاحب اپنی زمینوں کی دیکھ بھال بہت جانفشانی سے کرتے تھے، لہٰذا انہیں شہر میں رہنا پسند نہیں تھا۔ گاؤں میں ان کا ایک بڑا سا شاندار گھر تھا جو 2 بیگ زمین پر بنا ہوا تھا۔ صاف ستھرے دودھ کے حصول کی خاطر اپنی حویلی کے پیچھے ایک باڑہ بھی بنوایا ہوا تھا۔ جب میری شادی ہوئی، BA کر لیا تھا۔ میری تعلیم کی خاطر والد صاحب شہر میں اقامت پذیر ہوئے تھے، لیکن شادی کے بعد دیہات کی زندگی کا منہ دیکھنا پڑا۔ میرے شوہر پہلوٹی کے تھے۔ سسر صاحب کو یہ گوارا نہ تھا کہ بہو اور بیٹا ان سے جدا شہر میں رہیں، بس ان کی خواہش پر ہمیں بھی گاؤں کی حویلی میں رہنا پڑا، جہاں مشترکہ فیملی سسٹم کا رواج تھا۔ مجھے اس سسٹم سے کوئی شکوہ نہ تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں شامل تھیں۔ گاؤں کا ماحول بھی میرے لیے اجنبی نہ تھا کہ ایک ذمہ دار کی بیٹی تھی۔ تھوڑے دنوں میں اس ماحول میں رچ بس گئی اور خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ جب جی گھبراتا میرے شوہر مٹھا صاحب مجھے گھمانے پھرانے شہر لے جاتے تھے۔ میرے شوہر نے LLB اور پھر LLM کیا تھا۔ ان کو وکالت کا شوق تھا۔ روزانہ گاؤں سے شہر جاتے تھے اور شام کو لوٹ آتے تھے، کیونکہ کورٹ شہر میں تھا اور کورٹ کچہری کے سارے کام بھی وہیں ہوتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں نے میٹرک تک گاؤں کے اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور جب کالج میں داخلے کا مرحلہ آیا تو ہم میاں بیوی سوچ میں پڑ گئے۔ مٹھا صاحب کو ہر حال میں اولاد کو پڑھانا تھا، اور وہ خود بھی گھر سے دور لاہور میں پڑھنے گئے تھے۔ ہاسٹل میں رہے اور ہاسٹل کی مشکلات جھیل چکے تھے، لہٰذا اپنے بچوں کو ہاسٹل میں رکھنے کے خلاف تھے۔ تب ہی انہوں نے ملتان میں گھر لے لیا اور ہم لوگ گاؤں سے ملتان شہر آ گئے۔ ایک دن میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی کہ ایک جانی پہچانی صورت دیکھی۔ وہ میرے گھر میں آ گئی، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے اس طرح آنے پر ان کو ٹوکنا چاہا، لیکن جب بغور دیکھا تو اپنی سی لگی۔ ذہن پر زور ڈالا، نام یاد آ گیا، یہ چاندنی تھی۔ ارے چاندنی، تم یہاں؟ ہاں بی بی، پریشان ہوں، کچھ کام چاہیے۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا اور پانی وغیرہ دیا۔ اس کی حالت زار دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ چاندنی کوئی اجنبی نہ تھی، ہمارے گاؤں کی رہنے والی تھی اور ایک معمولی کسان کی بیوی تھی۔ یہ بہت غریب لوگ تھے۔ اس کا شوہر خیردین سارا سال ہل چلاتا۔ ان کا پورا کنبہ ہی شوکت ذمہ دار کی زمین پر کام کرتا، بیج بوتے اور چلچلاتی دھوپ میں فصلیں کاٹتے تھے۔ اس کے باوجود ان کی غربت دور نہ ہو سکی، بلکہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر آتی تھی۔ شوکت ذمہ دار کچھ زیادہ فیاض آدمی نہ تھا۔ وہ رحم دل بھی نہیں تھا، بلکہ سخت طبیعت کا مالک تھا۔ اپنے ہاریوں سے خوب محنت لیتا تھا، لیکن محنتانہ کم دیتا تھا۔ تاہم خیردین کے کنبے کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کم اجرت پر بھی کام کریں۔ ایک یہ بھی بات تھی کہ شوکت بہت اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ وہ چاہتا تو اس غریب کنبے کو ناک و چنے چبوا سکتا تھا، یا پھر ایسی جگہ پھینکوا دیتا کہ ان بیچاروں کو پانی دینے والا بھی کوئی نہ ملتا۔ صبح سویرے اٹھ کر کھیتوں میں ہل چلانا اور سخت زمین کا سینہ چیر کر مٹی کو بھربھرا کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ خیردین صبح تڑکے کام پر آ جاتا اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد گھریلو کام سے فارغ ہوتے ہی چاندنی بھی اس کا بازو بن جاتی تھی۔ وہ سبزیوں سے جڑی بوٹیاں چھانٹتی یا گھاس الگ کرتی اور
ان کی ڈھیریاں بناتی۔ فصل کی کٹائی کے دنوں میں تو وہ صبح سے شام تک درامتی ہاتھ میں لیے کھیتوں میں کام کرتی تھی۔ شوکت ان کی محنت پر اس وقت پانی پھیر دیتا تھا جب اجرت دیتے سمے وہ کام میں کوتاہی گنواتا اور نقص نکالتا، تب وہ اس شخص کی شقی القلبی پر کٹتی، مگر سوائے صبر کے کیا چارہ تھا۔ خیردین اور اس کے بھائی مرد ہو کر اس مغرور کا بال بیکا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو پھر عورت تھی، وہ بس یہ کر سکتی تھی کہ اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہے اور اس کا دکھ اور کام دونوں بانٹ لے۔ جو تقدیر میں لکھا ہو وہی ملتا ہے۔ ان کا وقت سکھی تھا، یہ بیچارے اسی رزق پر کانے اور شاکر تھے، حرف شکایت کبھی زبان پر نہ لاتے۔ چاندنی نے کبھی اپنی زندگی میں کسی اچھی شے کی آرزو نہ کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کو حسرتوں کے کفن میں لپیٹ کر دفن کر دیا۔ وہ بس محنت کرنے پر ایمان رکھتی تھی، سو اس نازک کا وجود جس قدر محنت کا متحمل ہو سکتا تھا وہ کرتی رہی۔ باوجود روکھی سوکھی کھانے کے چاندنی کی صحت قابل رشک تھی، سروقد اور ایسی دمکتی اور رنگت کی مالک تھی جو شہری عورتوں کو بیش قیمت کریموں اور اعلیٰ ترین بیوٹی پارلرز جانے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دیہاتی تھی، سورج کی تمازت اور کھلی فضا کی پروردہ، اس کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا اور آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی تھیں، حالانکہ ماتھے پر سادگی کا جھومر تھا۔ اس کا حسن پریوں کی خوبصورتی کو شرماتا تھا۔ وہ نام کی چاندنی نہ تھی، سر تاپائے تمام تھی۔ جب وہ کھیتوں سے نکلتی اس کے حسن کی دمک دور تک جاتی تھی۔ شوکت زمیندار کا چھوٹا بھائی رفت ایک عیاش طبیعت انسان تھا۔ وہ گاؤں کی حسین لڑکیوں کے چکر میں رہتا تھا، مگر ابھی تک چاندنی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ بہت دنوں سے وہ اس پری پوش پر نظر رکھے ہوئے تھا، تاہم چاندنی کے تیور ایسے تھے کہ کوئی اس کے ساتھ بات کرنے کی جرأت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ غریب ضرور تھی، مگر اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کو زندگی کا نصب العین سمجھتی تھی۔ ایک روز جب کہ وہ فصل کاٹ رہی تھی اور ارد گرد کوئی نہ تھا، رفت وہاں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ چاندنی اکیلی ہے، اس کے پاس بہانے سے آ کر ٹھہر گیا۔ وہ کام میں منہمک تھی، سر اٹھا کر آنے والے کی طرف نہیں دیکھا۔ اتفاق سے اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر پشت کی طرف زمین پر گر گیا۔ چاندنی کا لباس بوسیدہ تھا اور کئی جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے، پھر بھی اس کی خوبصورتی مان نہیں پڑی تھی۔ چاندنی بالیاں کاٹتی جاتی تھی اور ان کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بناتی جاتی تھی۔ اس کے بجلی کی سی پھرتی سے چلتے ہاتھ دیکھ کر رفت کے پاؤں تھم گئے تھے۔ وہ مبہوت کھڑا تھا۔ اچانک ہی چاندنی کی نگاہ اس کے چمکتے بوٹوں پر پڑ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، تب ہی رفت نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹوں سے بھرا بٹوا نکال لیا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ چاندنی کی محویت ٹوٹی تو اسے احساس ہوا کہ دوپٹہ زمین پر پڑا ہے اور وہ ننگے سر بیٹھی ہے۔ اس نے جلدی سے پشت کی طرف گرا ہوا دوپٹہ اٹھا لیا اور اس میں اپنا سر لپیٹ لیا۔ ایسا کرتے ہوئے حجاب سے وہ زمین میں گر گئی تھی۔ رفت نے اسے مخاطب کیا، چاندنی، جانتا ہوں کہ میرا بھائی تم لوگوں کو پوری اجرت نہیں دیتا، تو تم یہ رکھ لو۔ اس نے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ وہ سمجھا تھا کہ غربت کی ماری جب اتنے نوٹ دیکھے گی تو اس کی جانب مائل ہو جائے گی۔ چاندنی کو رفت کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ لمحہ بھر کو جی چاہا کہ اس پر تھوک دے،
مگر یہ ایک خطرے والی بات تھی۔ اس نے اپنے غصے کو دبا لیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے تحمل سے کہا، مالک، مجھے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جانے کا راستہ دو، راستہ بہت بڑا ہے، آؤ ادھر سے گزر جاؤ۔ اس نے اشارے سے اسے قریب سے گزرنے کو کہا۔ بہت سنبھل کر وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی تو رفت نے چاندنی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چاندنی کے دوسرے ہاتھ میں درانتی تھی جس کے دندانے کافی تیز تھے۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے رفت پر حملہ کر دیا۔ درانتی اتنے زور سے ناک پر لگی کہ ناک کی نوک کٹ کر لٹک گئی اور خون کی تیز دھار سے رفت کا دہانہ رنگین ہو گیا۔ وہ درد سے دوہرا ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ تبھی چاندنی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ رفت نے اس کے خاوند خیردین کو پکڑوا دیا اور اس پر پرچہ کرایا کہ اس نے میرے چہرے پر درانتی سے وار کیا، جس کی وجہ سے میری ناک پر زخم لگا ہے اور درانتی کی نوک آنکھ میں چبھ گئی ہے۔ اس نے چاندنی کا نام نہ لیا اور نہ ضرور یہ بات مشہور ہو جاتی کہ رفت نے اس عورت پر دست درازی کی، تبھی اس نے وار کیا۔ چاندنی ویسے ہی سخت مزاج مشہور تھی۔ خیردین کو جیل ہو گئی اور چاندنی جان بچا کر ملتان بھاگ آئی، جہاں اس کے رشتے کی خالہ رہتی تھی۔ وہ کام ڈھونڈتی میرے گھر آئی تو اسے خبر نہ تھی کہ جس بنگلے میں قدم رکھا ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ میں نے اسے ملازم رکھ لیا کیونکہ مجھے ان دنوں ملازمہ کی ضرورت تھی۔ پھر وہ تو میرے ہی گاؤں کی تھی، اس پر بھی بھروسہ کر سکتی تھی۔ میں نے اسے ہدایت کر دی کہ جب ہمارے گاؤں سے کوئی آئے تو سامنے مت آنا، ورنہ تمہارے ذمہ دار کو خبر ہو جائے گی تو وہ تم کو اٹھوا لے گا، ہو سکتا ہے برا حال کرے۔ 7 برس بعد خیردین کی جیل سے گلو خلاصی ہو گئی تو وہ خود آ کر بیوی کو ہمارے گھر سے لے گیا اور اس کے بعد وہ لوگ کراچی چلے گئے، جہاں محنت مزدوری سے روزی کمانے لگے۔ کافی عرصہ ہو چکا ہے، اب ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ رفت نے بیرون ملک جا کر ناک کی سرجری کرا لی ہے، تاہم زخمی آنکھ تو بیکار ہو چکی ہے اور اب وہ ایک آنکھ والا ذمہ دار کہلاتا ہے، جس کو لوگ عرف عام میں کانا کہتے ہیں۔ میری عمر ان دنوں 6-7 برس تھی۔ والد سرکاری ملازم تھے اور سرکاری کالونی میں انہیں گھر ملا ہوا تھا۔ لڑکیوں کا اسکول ذرا دور تھا، تب بھی مجھے مالی بابا اسکول چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ مالی بابا کافی عمر رسیدہ تھے اور محکمے کی طرف سے کالونی میں مالی لگے ہوئے تھے۔ والد صاحب بابا کی عزت کرتے تھے، یہ بھی کالونی میں ہی ایک کوارٹر میں رہتے تھے۔ بیوی بچے نہیں تھے، اکیلے رہتے تھے۔ امی انہیں روز کھانا دیا کرتی تھی۔ مالی بابا امی جان کو سودا سلف لا کر دیتے۔ مجھے اسکول چھوڑنے اور لانے کا کام بھی انہی کا ذمہ تھا۔ ایک دن جب اسکولوں کی چھٹی ہو گئی اور مین گیٹ کے پاس آئی تو مجھے بابا نظر نہیں آئے، حالانکہ وہ روزانہ چھٹی سے پہلے ہی آ جاتے اور جو ہی مین گیٹ سے جھانکتی وہ سامنے کھڑے نظر آ جاتے۔ بابا کو نہ پا کر پریشان ہو گئی، گیٹ سے 2 قدم باہر نکلی۔ ان دنوں اسکول کے گیٹ پر اتنے پہرے نہیں ہوتے تھے، پرامن دور تھا، لہٰذا گارڈ بھی نہ رکھے جاتے تھے۔ ہمارا اسکول سرکاری تھا، جہاں عام لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، بابا کو نہ پا کر چاہیے تھا کہ وہاں رک کر انتظار کرتی، لیکن بچی تھی اور انتظار کی زحمت برداشت نہ کر سکتی تھی۔ تبھی ایک جگہ کھڑی نہ رہ سکی، آہستہ آہستہ آگے چلنے لگی۔ میں نے بستہ گلے میں ڈال رکھا تھا اور اسکول یونیفارم میں تھی۔ تبھی ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا، بچی تمہیں کوئی لینے نہیں آیا؟ روزانہ ہمارا مالی بابا آتا ہے، آج نہیں آیا۔ میں نے جواب دیا، کیا گھر کا راستہ معلوم ہے؟ ہاں، میں نے ویسے ہی کہہ دیا، حالانکہ اکیلی کبھی اسکول نہیں آئی تھی۔ تاہم ایسا لگا جیسے پیدل چلتی گئی تو گھر پہنچ جاؤں گی۔ دھوپ تیز تھی اور میں پسینے میں شرابور تھی، پیاس بھی لگ رہی تھی۔ موسم گرم تھا، ہوا میں تپش تھی، لو چل رہی تھی۔
اس آدمی نے میری کیفیت کو بھانپ لیا اور کہا، آج تمہارا مالی بابا نہیں آئے گا، اس کو لو لگ گئی ہے، اسے ہسپتال لے گئے ہیں، تمہارے بابا نے مجھے لینے بھیجا ہے، میں ان کے دفتر میں کام کرتا ہوں۔ بابا مالی مجھے سائیکل پر لینے آتا تھا، یہ شخص بھی سائیکل پر تھا، بس میں گرمی سے گھبرائی ہوئی اس کی سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے بستہ لیا جس پر میرا نام اور جماعت لکھی ہوئی تھی۔ میرا نام لے کر کہنے لگا، تم جماعت اول میں پڑھتی ہو نا؟ ہاں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تمہارے ابا نے تمہارا نام اور جماعت بتا دی تھی۔ میں تمہیں لینے گیٹ پر پہنچنے والا تھا، تم راستے میں مل گئی۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ مجھے لے کر کسی سمت روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا۔ اپنے حافظے پر بہت زور دیتی ہوں مگر یادداشت جواب دے جاتی ہے، جیسے زمانے کی تکلیفوں نے ذہن سے ہر بات کے نشانات کھرچ کر مٹا دیے ہوں، یہاں تک کہ اپنا نام، اپنی پہچان، اپنے ماں باپ کا نام، گلی محلہ، سبھی کچھ بھول گئی۔ مجھے اغوا کرنے والے جہاں لائے وہاں اور بھی بچے اور بچیاں تھیں۔ میں نے ان پر ہوتے مظالم کو دیکھا تو برداشت کھو بیٹھی۔ ان مظالم کو میں تحریر نہیں کر سکتی، ان کو بیان کرنے کی تاب نہیں۔ تصور سے ہاتھ پاؤں لرز جاتے ہیں، سانس رک جاتا ہے، روح فنا ہونے لگتی ہے۔ نہیں، ان کے بیان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان ظالموں کے چہرے تو موت کے چہرے سے بھی زیادہ بھیانک ہیں۔ اس قدر اندازہ کر سکتی ہوں کہ یہ لوگ بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرتے ہوں گے یا بھیک منگوانے کی غرض سے کوئی اگر خریدتا ہوگا تو پھر کسی ایسے ہی مذموم کام کے لیے خریدتا ہوگا۔ ان بچوں سے مشقت بھی لی جاتی تھی۔ دن رات کی بدسلوکی سے یہ بیچارے ہوش کھو چکے تھے، اپنے نام پتے بھول چکے تھے، کچھ ایسے تھے جو گنگ ہو چکے تھے، ان کی قوت گیائی ختم ہو چکی تھی۔ میرے ذمے اس گھر کی صفائی تھی جہاں ہمیں رکھا گیا تھا۔ میرے ساتھ میرے برابر 2 اور بھی لڑکیاں صفائی کرتی تھیں۔ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ قدرت مہربان ہو جائے گی اور میں اس عقوبت خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایک دن سردار نے مجھے اپنے ٹرک میں بٹھا لیا، نہ جانے وہ مجھے کہاں لے جا رہا تھا۔ رات کے وقت ایک جگہ اس نے ٹرک روکا اور اتر گیا۔ سامنے ہوٹل تھا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، غالباً وہ ان سے باتیں کرنے گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سو رہی ہوں۔ میں سوئی نہ تھی، اس کے اترتے ہی اٹھ بیٹھی۔ مجھے چھلانگ لگانے کا موقع مل گیا۔ چھلانگ لگا کر میں جھاڑیوں میں گھس گئی۔ اس وقت موت کے خوف سے زیادہ اس آدمی سے بچ نکلنے کا جذبہ مجھ پر غالب تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ شاید اس نے گٹھڑی کی طرف دیکھا ہوگا جس میں میں لپٹی پڑی تھی۔ وہ سمجھا ہوگا میں اس میں لپٹی سو رہی ہوں۔ بہرحال جب ٹرک کی آواز دور ہو گئی، میں جھاڑیوں سے نکلی اور سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ میری ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، حالانکہ میں سڑک کنارے پڑے ہوئے کچی مٹی کے ڈھیر پر گری تھی، پھر بھی یہ چھلانگ میرے ناتواں وجود اور طاقت سے بڑی تھی، کیونکہ ٹرک کافی اونچا تھا، رات کا اندھیرا تھا اور سڑک کا کنارہ ٹانگ میں درد تھا اور خوف کا دباؤ ذہن کو اپنی گرفت میں ایک آہنی پنجے کی طرح جکڑ رہا تھا۔ اللہ جانے کب تک میں یوں ہی قسم پرسی میں بیٹھی رہی۔ ایک کار میرے قریب آ کر رکی، اس میں ایک عورت اور ایک آدمی موجود تھا۔ جب ان کی گاڑی کی روشنیاں مجھ پر پڑیں، انہوں نے گاڑی روکی اور بیٹری کی روشنی میں مجھے دیکھا۔ میں کانپ رہی تھی۔ میرے خستہ حال پر عورت نے اٹھا کر گلے لگایا اور پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رات کے وقت یہ مسافر لوگ تھے اور لاہور جا رہے تھے۔ میں ان کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکی، کانپتی رہی۔ تب عورت نے کہا، یہ کھو گئی ہے، اسے لے چلتے ہیں۔ ایسا نہ ہو رات کے وقت اس معصوم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں بھی محفوظ ہونا چاہتی تھی۔ جلد از جلد تبھی پلا چونچڑا بیٹھ گئی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس عورت کے شانے سے لگ کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ان کے مہربان اجنبی لوگوں کے گھر میں تھی جو مجھ لاوارث کو سڑک سے اٹھا کر گھر لائے تھے۔ اس مہربان عورت کا نام عائشہ تھا اور اس کا شوہر زکا ایک وکیل تھا۔ جب میں نے مدت بار پوچھنے کے باوجود ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا تو یہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن ڈاکٹر کے پاس لے جاتے رہے۔ وہ میرے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ خوف زدہ ہونے لگا۔ میں ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی، گویا انسانوں پر میرا اعتماد بحال ہونے لگا۔ تب میں نے جو کچھ یاد تھا بتا دیا، مگر والدین کا نام اور پتہ پھر بھی نہ بتا سکی۔
مجھے ماں کی صورت یاد آ جاتی تو میں رونے لگتی، سوچتی میرے گم ہو جانے کے بعد نہ جانے انہیں کتنا صدمہ ہوا ہوگا اور جدائی کیسے ماں نے برداشت کی ہوگی۔ جن کے گھر میں رہتی تھی انہوں نے اگرچہ مجھے بیٹی بنا لیا، تاہم ان کی اپنی 2 بیٹیاں پہلے سے موجود تھیں۔ ایک کا نام معروف اور دوسری کا نام مہنور تھا۔ یہ دونوں مجھ سے بڑی تھیں۔ ان کے والدین سمجھاتے کہ ماہجبی کے ساتھ پیار سے پیش آیا کرو، کیونکہ یہ تمہاری تیسری بہن ہے۔ وہ کبھی پیار کرتی اور کبھی نظر انداز کرتی۔ تب ان کی ماں میری یاد دیکھ بھال میں لگ جاتی۔ میں انہیں امی جان کہنے لگی تھی اور وکیل صاحب کو ابو کہا کرتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ اس پیار بھرے ماحول نے مجھے ایک نارمل انسان بنا دیا۔ اب میں پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لینے لگی، مگر باوجود کوشش کے مجھے میرے ماں باپ اور اپنا نام یاد نہ آیا۔ پہلے انہوں نے گھر پر پڑھائی کا انتظام کیا اور پھر مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ جلد میں 5ویں کا کورس ختم کر لیا اور 6ٹھی میں داخلہ مل گیا۔ عائشہ امی نے بہت کوشش کی اور ان کی کوششوں کا پھل یہ ملا کہ میں نے بلا کر مڈل پاس کر لیا۔ وقت گزرنے دیر نہیں لگتی، ابو کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ان 2 بچیوں کی پیدائش کے بعد عائشہ امی کا آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد ان کے یہاں پھر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بچیاں اپنے گھروں کی ہوئیں تو ان کو میری فکر ستانے لگی، مگر قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ وکیل صاحب اور ان کی بیوی بذریعہ کار کسی کام سے اسلام آباد آ گئے۔ واپسی پر ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ میں ان دونوں شفیق ہستیوں سے یکلخت محروم ہو گئی۔ ان کے جہاں سے چلے جانے کے بعد میرے حالات یکسر بدل گئے۔ میں پھر سے لاوارث ہو گئی۔ دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے پاس رکھیں گی، کیونکہ میرا کوئی نہ تھا، لیکن ان کے ساس کو یہ قبول نہ تھا۔ وہ دونوں سگے بھائیوں کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ بڑی مشکل سے کچھ عرصہ مجھے اپنے ہاں رکھنا قبول کیا، پھر اپنے بیٹوں کو بڑھانا شروع کر دیا تو وہ بھی کہنے لگے کہ اس لاوارث لڑکی کا جلد از جلد۔ اس دوران میری دونوں موبلی بہنوں کے یہاں بچوں کی ولادت ہوئی تو میں نے دن رات ان کی خدمت کر کے اپنی جگہ ان کے گھر میں بنا لی۔ تب ان کی ساس نے، جو چچی بھی لگتی تھی، میرا گھر میں رہنا قبول کر لیا، مگر مجھے نوکرانی سے زیادہ حیثیت نہ ملی۔ میں تو پہلے ہی نصیب پر جلی تھی، برداشت کرتی رہی۔ بہنوں نے بچوں کی لائن لگا دی اور میں ان کی آیا بن گئی۔ کسی کو اب یہ خیال نہیں آتا تھا کہ اس کی شادی کی عمر ہے، اسے بھی اپنا گھر بسانا ہے۔ شاید وہ میری شادی کے بارے میں سوچنا ہی نہ چاہتی تھیں کہ پھر مجھ جیسی بے مول باندھی ان کو کہاں سے ملتی، جبکہ میرے ذہن میں خواب جاگ رہے تھے۔ اپنا گھر ہو، ایک پیار کرنے والا جیون ساتھی ہو، ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے اور یہ خواہش فطری ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنا مدعا کسی کو نہ بتا سکی۔ ایک وقت آیا کہ میں نے اپنے بارے میں خود سوچنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم محبت کیا بلا ہوتی ہے، اس کے چرچے زمانے میں تھے، ہر جگہ محبت کا تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ فلموں میں، رسالوں میں یہی پڑھتی تھی کہ محبت سے زندگی ہے، نہیں جانتی تھی کہ محبت خوشیوں کی موت کا بھی دوسرا نام ہے۔ ایک روز اپنی بھانجی کو اسکول سے لینے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان ملا۔ وہ اپنی بھتیجی کو اسکول سے لینے آیا تھا۔ دونوں بچیاں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ہم ایک راستے کے مسافر تھے، سو آگے پیچھے چل رہے تھے۔ اگلے روز بھی یہی ہوا اور اس کے بعد ایسا ہی ہوتا رہا۔ میرے اور اس نوجوان کے دل میں ایک خیال نے جنم لیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا چاہیے، تاہم جرت نہ اس میں تھی اور نہ مجھ میں۔ ایک دن چند آوارہ لڑکے میری راہ میں آ گئے، مجھ پر آوازیں کسنے لگے۔ گھبرا کر تیز چلی۔ جب اس نوجوان نے مجھے گھبراہٹ میں دیکھا تو وہ بھی تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے برابر آن پہنچا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نوجوان مجھ سے ہم کلام ہوا۔ برا مت ماننا، آوارہ لڑکوں کے ارادے کو بھانپ کر تمہارے قریب آ گیا ہوں۔ اچھا کیا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں واقعی ان سے ڈر رہی ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے خوف ہو جاؤ، میں ساتھ ہوں۔ جب وہ لڑکے ذرا قریب آ گئے تو اس خیر خواہ نے انہیں ڈانٹا، کیا بات ہے، تم لوگ ادھر کیوں آ رہے ہو؟ دوبارہ دیکھا تو جان سے مار دوں گا۔ واہ، وہ ہنسنے لگے۔ لگتا تو ایسے ہے جیسے یہ اس کی بیوی ہو۔ ہاں، بیوی ہے میری۔ پھر تم سے مطلب؟ ہم سیر سپاٹے کو اس دھوپ میں نہیں نکلے، اپنی بچیوں کو اسکول سے لینے جا رہے ہیں، آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ واپس یہاں سے
गुजरते हो या आगे किसी रेस्टोरेंट्स में चाय पीने निकल जाते हो। ये कहकर वो इधर उधर हो गए। मैं पहले ही हर शय से डरती थी। मैं तो अपने साए तक से डरती थी। मैं इसके साथ स्कूल तक चलती रही और जब दोनों बच्चियां बाहर आ गईं, हम दोनों इन्हें हमरा लेकर वापस घर को पलटे और ये देखकर हैरत हुई कि जहां वो लड़के मिले थे वापसी पर दोबारा वहां मौजूद थे। ये देखने के लिए कि हमने झूठ कहा था या सच। बच्चियों को साथ देखा तो वो 9-2-11 हो गए, लेकिन हम दोनों को इन अनदेखे रिश्ते में बांध गए। अगले दिन दिल ने आरजू की कि वो मिल जाए और वो मिल गया। क्यों ना मिलता। इसे खदशा था कि वो लड़के दोबारा कहीं ना मुझे परेशान करें। इसके बाद ये रोज़ का मामूल हो गया कि जब मैं घर से निकलती कुछ लोग आगे जाकर वो दिखाई दे जाता और साथ साथ चलने लगता। सोचा क्या खबर कभी मेरी बहन मेरी जगह किसी और बच्ची को लेने स्कूल भेजना शुरू कर दे, तब मैं हमेशा के लिए इस मेहरबान इंसान को खो दूंगी जो किस्मत से मिल गया था और मेरे दिल में बस गया था। एक सुबह भांजी को स्कूल पहुंचाकर वापसी में मैंने इसका नाम वगैरह पूछा। उसने कहा, तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। यही सोचता था कि बिछड़ जाने से पहले तुमसे ये पूछ लूं कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो, क्या शादीशुदा हो और ये बच्ची तुम्हारी क्या लगती है। मैंने बता दिया कि एक लावारिस खोई हुई लड़की हूँ जिसे बचपन में स्कूल से वापसी पर छुट्टी के वक्त अगवा कर लिया गया था। अब असल नाम बता कर गुम हो चुकी हूँ। वो बहुत मुतासिर हुआ। वो बोला, क्या मुझसे शादी करोगी? मैं भी अपने बड़े भाई के पास रहता हूँ और शाम को इनका बिजनेस संभालता हूँ। सुबह का दुकान पर जाते हैं और शाम को घर आराम करते हैं। उसने अपना नाम असद बताया। कहने लगा, वालिद हयात हैं, कहो तो इन्हें अपनी भाभी के हमरा रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजूं, इससे पहले कि किसी वजह से हमारा मिलना ख़त्म हो जाए। हाँ ज़रूर, मुझे भी अपने घर अपनी जन्नत चाहिए। मैं भी यही सोचती हूँ। कल बहनोई ने कोई और मुलाजमा या ड्राइवर वगैरह रख लिया और मैं घर में कैद हो गई तो आपसे क्यों कर मिल पाऊँगी। असद ने अपनी वालदा और भाई भाभी से मेरा तज़किरा किया। वो मेरा रिश्ता तलब करने राज़ी हो गए और इसकी वालदा के हमरा भाभी मुझे देखने आई। मेरी बहनों से मुद्दा बयान किया तो वो नाक बू चढ़ाने लगी। इनको यह कहकर टका सा जवाब दे दिया कि दोबारा आने की जहमत गवारा ना करें। हम नहीं जानते आप कौन लोग हैं। हमारे शोहर माजबी का रिश्ता अपने रिश्तेदारों में तलाश कर रहे हैं। गर्ज के इन खुद गर्जों ने मुँह बोली बहनों ने मुँह बोली होने का भी लिहाज ना किया। इन्हें चाय पानी का भी ना पूछा। रखाई से पेश आई। असद की वालदा आज़ुदा होकर चली गई। उन्होंने असद को घर जाकर बुरा भला कहा कि राह चलती लावारिस पर तुमने भरोसा कर लिया और हमारे दिलों में भी इसके लिए हमदर्दी के जज्बात उभारे। वो लोग इस लायक नहीं कि इस घर से इस बच्ची को ब्याह कर ले आए। निहायत बदअखलाक और बदतमीज़ हैं वो औरतें जिनके घर माजबी रहती है। वो हरगिज़ इसका रिश्ता कहीं ना करेंगी। माँ, तुम माजबी का ख्याल दिल से निकाल दो। वो ये सुनकर दिल गिरफ्ता हो गए और मुझे बता दिया कि वालिद बहुत बरहम हैं। उन्होंने कहा है कि इस नाम निहाद बहनें इसकी शादी ना करेंगी। तुम्हें वो इतनी ही पसंद है तो भगा कर लाना पड़ेगा और शरीफों में ये तरीका नहायत नापसंदीदा है। ऐसा करने की हम तुम्हें इजाज़त ना देंगे। ये लड़की जहाँ है इसे वहाँ ही रहने दो। इसके बाद असद मुझे नज़र ना आया, अलबत्ता उसकी जगह इसका छोटा भाई बच्ची को स्कूल से लेने लगा। मैं इतनी नासमझ थी कि इससे इसका घर भी देखने को ना कह सकी कि उसने रास्ता बदल लिया। गालिबन इसके घर वालों ने मेरी बहनों के रवैये से तौहीन महसूस की तो वो बेजार हो गया। ये सब कुछ इस कदर जल्द हुआ कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका न मिला। अब दिल में एक खलश और एक कसक थी जो चैन न लेने देती थी। बहनोई इस्लामाबाद से तबादला करके आ गए। गाड़ी ड्राइवर भी मुहैया हो गए और अब बहन खुद बच्ची को लेने जाने लगी। मैं घर में कैद हो गई। वक्त गुजरता गया। एक रोज़ मेरे दोनों बहनोई और बहनों ने बताया कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। सास इनकी वफ़ात पा चुकी थी। मुझे इन्होंने अपनी एक रिश्ते की नंद को बख्श दिया क्योंकि घर वो फ़िलहाल बंद करके जा रहे थे। ये अचानक तब्दीली मेरे लिए किसी सदमे से कम न थी। हैरान परेशान कि अब नए घर में नए लोगों के साथ रहना है जो मेरे कुछ नहीं लगते। अब्बू और आयशा अम्मी की निस्बत से एक नाम निहाद रिश्ता जो अभी तक चल रहा था वो भी खलाओं में गुम होता नजर आने लगा। कोई और चारा ना था। जो भी था ये लोग मेरी किस्मत का फैसला करते तो
دونوں بہنوں نے تسلی دی کہ ہم کچھ مدت وہاں رہ کر واپس آ جائیں گے۔ تم فکر مت کرو، سلیمہ باجی بھی تمہارا خیال رکھیں گی، وہ بہت اچھی اور رحم دل عورت ہے۔ بے شک سلیمہ باجی بہت اچھی اور رحم دل تھی، لیکن ان کی بہو نہایت سنگ دل اور شفاق عورت تھی۔ اس کے دل میں عجب قسم کے خدشات رہتے کہ کوئی خوبصورت لڑکی میرے شوہر کے دل کو نہ بھا جائے۔ وہ مجھ پر کڑی نگرانی رکھتی اور بدسلوکی کرتی تھی، اس کی نگاہیں ہر دم میرے گرد پہرا دیتی۔ اس عورت نے میرا ہی نہیں خود اپنا بھی سکون خراب کر دیا تھا۔ وہ نام نہاد بہنیں ماہنور اور معروف ابھی پھر اچھی تھیں، کم از کم مجھ پر شک نہ کرتی تھیں۔ یہ عجب قسم کی عورت تھی، ہر قسم کی اہانت سے دل گھبراتا کرتا۔ دعا کرتی میری بہنیں جلد لوٹ آئیں، لیکن وہ نہ لوٹیں اور 3 برس اذیت میں گزر گئے۔ باجی سلیمہ بتاتی تھی کہ وہ 4 سال کی مدت پوری ہو جانے کے بعد لوٹیں گی۔ اسی اثناء میں باجی سلیمہ بیمار پڑ گئی۔ میں نے ان کی خوب خدمت کی، وہ مجھے دعائیں دیتی، کہتی تھی اللہ مجھے صحت دے، تیری شادی کروں گی، اب جی جان سے تیرے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھوں گی۔ ان کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے، اللہ نے مہلت نہ دی، وہ وفات پا گئی اور میں ایک بار پھر بے آسرا ہو گئی۔ اب ان کی بہو مدیحہ نے خوب پنجے نکال لیے۔ ساس کے ڈر سے جو ذرا دبکی ہوئی نظر آتی وہ ڈر جاتا رہتا۔ اب انہوں نے بات بات پر مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا، کہتی کہ کہاں سے تمہاری نگرانی کروں، اب تمہیں دارالعلوم بھجوانا پڑے گا، تم لاوارثوں کا یہی ٹھکانہ ہے۔ ان باتوں سے ایک روز میں اتنی دل شکستہ ہوئی کہ رونے بیٹھ گئی۔ اتفاق سے ان کی پڑوسن آ گئی، در میں نے ہی کھولا۔ انہوں نے میری بھیگی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ گئی۔ ہم انہیں خالہ جی کہتے تھے، وہ میرا بیشتر احوال جانتی تھی۔ مجھ سے کہا معلوم ہے کہ مدیحہ تم کو کتنا تنگ رکھتی ہے، ایسا کرو تم ایک روز چپکے سے کنڈی کھول کر میرے پاس آ جاؤ کہ جب یہ سو رہی ہو میں تمہیں ایک نیک گھرانے میں بھجوا دوں گی۔ وہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی لڑکی چاہیے۔ عارفہ میری بہن بنی ہوئی ہے اور ان کی بہو بچے کو جنم دینے والی ہے۔ عارفہ دل کی مریضہ ہے، بہو اور بچے کی دیکھ بھال سے قاصر ہے۔ اس وقت میں اس قدر رنجیدہ تھی کہ خالہ جی کی بات کو گرہ میں باندھ دیا۔ اگلے دن جب مدیحہ سو گئی، چپکے سے در کھول کر ان کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے مجھے برقع پہنا دیا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر عارفہ کے گھر لے گئی۔ پہلے تو میں پہچانی نہیں، پھر یاد آیا یہ اسد کی امی ہے جو میرا رشتہ طلب کرنے آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، اپنی بہو کو آواز دی، مجھ سے ملوایا۔ دل بیٹھ گیا، سمجھی کہ یہ اسد کی بیوی ہوگی، مگر بعد میں علم ہوا کہ یہ چھوٹے بیٹے کی بہو ہے اور اسد نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ اسد نے مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا، اس بات پر دکھی ہو گیا کہ میں لاوارث تھی اور لاوارث ہی رہ گئی اور اب اس کے گھر بطور ایک ملازمہ لائی گئی ہوں۔ وہ اس قدر خاموش ہو گیا، لیکن بعد میں اس نے ماں سے کہا ماجبی کا اندھیا لو، اگر یہ راضی ہو تو میں اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس کی والدہ نے یہ بات مجھے نہ بتائی کیونکہ وہ کچھ دن مجھے اپنے پاس رکھ کر میرے طور اتوار دیکھنا اور پرکھنا چاہتی تھیں۔ سال بھر تک انہوں نے میری اسد کے ساتھ شادی کا نام نہ لیا، یہاں تک کہ ایک روز خالہ جی آ گئی اور بتایا کہ مدیحہ تمہارے چلے جانے سے بہت سکون میں ہے اور سلیمہ مرحومہ ہو چکی ہے، اس لیے تمہاری گمشدگی کا کسی کو ملال نہیں۔ ہاں، اگر اب تمہاری دونوں بہنیں 4 برس کی مدت پوری کر کے واپس آ گئی ہیں، وہ مدیحہ کے پاس تمہارے بارے میں معلوم کرنے آئی تھی، اس نے یہی بتایا کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو۔ وہ دونوں بے حد پریشان ہوئی ہیں۔ اس روز میں بھی اتفاق سے وہاں موجود تھی جب وہ آئی تھی۔ کہتی تھی خالہ جی ہمیں یقین نہیں آتا کہ ماجبی خود سے بھاگی ہوگی، یقیناً اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ میں نے ان سے سرگوشی میں کہا تھا کہ اصل احوال جاننا چاہتی ہو تو میری طرف آ جانا۔ وہ مدیحہ کے گھر سے میرے گھر آ گئی۔ میں نے بتا دیا کہ تمہیں میں نے اپنی سہیلی کے گھر پہنچا دیا ہے۔ مدیحہ کسی سینٹر پہنچانے کا ارادہ رکھتی تھی، وہ شکی عورت ہے، اس کے ساتھ کسی کا رہنا بہت مشکل ہے۔ ماہنور اور معروف دونوں تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں، اب تم بتاؤ کہ ان سے کیا کہوں۔ میں نے کہا میں عارفہ آنٹی کے سامنے انہیں نہیں لانا چاہتی، مگر ابو اور عائشہ آنٹی کا خیال آتا ہے جو میرے محسن تھے اور یہ ان کی بیٹیاں ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میں خود انہیں سمجھا دیتی ہوں، تم مجھ پر چھوڑ دو۔ خالہ جی نے دلاسا دیا اور پھر میرے جذبات کے عین مطابق کر کے بھی
دکھایا، یعنی ادھر عارفہ آنٹی کو سمجھایا اور ادھر میری بہنوں کو، اور یوں انہوں نے میری اور اسد کی شادی کی راہ ہموار کر دی۔ اللہ کو یہی منظور تھا، ہماری شادی ہو گئی۔ ہماری لگن سچی تھی کہ بچھڑ جانے کے بعد بھی کبھی اسد کے دل میں میرا خیال گیا اور نہ میں نے اس کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہو گیا اور ہم پھر مل گئے۔ مجھے اسد کے گھر پناہ ملی اور یہ پناہ مضبوط اور دائمی تھی، یعنی زندگی بھر کے لیے اسد کے گھر کی چھت تلے مجھے رہنا تھا اور سکون کے بقیہ دن گزارنے کا موقع بالآخر اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ لیکن اس خوشی کو میرے حقیقی ماں باپ دیکھ سکے اور نہ وہ جنہوں نے مجھے ایک رات سڑک سے لاوارث بچی کی صورت میں اٹھایا، اپنے گھر لا کر پناہ دی، پیار دیا اور پروان چڑھایا۔ ان کا بھی مجھ پر بہت حق تھا، مگر وہ اس دنیا سے ایسی دنیا میں جا چکے تھے کہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ مجھے بہنوں نے عزت سے رخصت کیا اور میں اسد کی دلہن بن گئی۔ بیرون ملک رہ کر ان کے تنگ خیالات میں بہت وسعت آ گئی تھی۔ وہ مجھے ایک باندی کی صورت میں نہیں بلکہ ایک ہنستے بستے انسان کی صورت میں زندگی بسر کرتے دیکھنا چاہتی تھی۔ جس وقت میری اسد سے شادی ہوئی میری عمر تقریباً 40 کی ہونے والی تھی۔ اللہ نے کرم کیا، پھر بھی اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ہمارے 3 بچے ہیں اور میں خوش و خرم اسد کے ہمراہ زندگی گزار رہی ہوں۔ آج زندگی میں خوشیوں کی کمی نہیں، پھر بھی میری خوشیاں ادھوری ہیں، کیونکہ حقیقی ماں باپ، بہنیں، بھائی، رشتہ دار کبھی نہیں مل سکتے۔ نہ جانے وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، زندہ ہیں یا نہیں۔ یہ اور ایسے کتنے ہی سوالات ہیں جو کبھی کبھی مجھے اس قدر پریشان کر دیتے ہیں کہ راتوں کی نیند اٹھ جاتی ہے۔ پھر خود کو یہ سوچ کر پرسکون کر لیتی ہوں کہ ماں، بہن، بھائی نہ مل سکے تو کیا ہوا، اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اسد کے گھرانے جیسا نیک گھرانہ دیا اور اسد جیسا نیک دل شوہر عطا کیا۔ ہمیں جدا کر کے دوبارہ ملا دیا، اولاد دی، خوشیاں دے دی، اور ورنہ مجھے ایسی لاوارث لڑکیاں زمانے کی ٹھوکروں کی خاک چھانتی ہیں، بھیک منگوائی جاتی ہیں اور ان کو فروخت کیا جاتا ہے، اور اس سے آگے سوچتے ہوئے دل لرز جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نہ ملا وہ تقدیر میں نہیں تھا اور جو مل گیا وہی قسمت میں لکھا تھا۔ بس اسی ایمان کے ساتھ زندگی گزرتی ہے تو سہل لگتی ہے، ورنہ ماضی میں میری زندگی کے دن جس طرح گزرے ہیں انہیں یاد کر کے سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ملتا۔ والد ایک چھوٹے سے قصبے میں شہر آ بسے تھے کہ یہاں محنت مزدوری کی اچھی اجرت ملے گی تو ہی میرے بچے زندگی کے سکھ سے گزر سکیں گے۔ کچھ دن رہائش اور روزی کی تلاش میں سرگردہ رہنے کے بعد آخرکار اللہ تعالیٰ کی مدد سے دونوں ہی مسئلے حل ہو گئے۔ والد صاحب کو ایک کارخانے میں ملازمت مل گئی اور والدہ محلے کے گھروں سے کپڑے لا کر سینے لگی۔ سفر وسیلہ ظفر کے مستاق، واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم بے کسوں کے رزق روزی میں اضافہ کر دیا، اور جو رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ گاؤں چھوڑ کر شہر جا رہے ہو، دیکھ لینا منہ لٹکا کر واپس گاؤں آؤ گے، اب خود بھی شہر آنے کا سوچ رہے تھے۔ انسان محنت کرے تو صلہ ملتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خوشحالی کا سفر جاری رہا۔ شروع دنوں میں والد کو ایک درینہ دوست نے سستے کرائے پر مکان ملتان کے ایک مضافاتی علاقے میں دلوا دیا۔ ابا نے بعد میں 5 مرلے کا پلاٹ قسطوں پر لے لیا اور اس میں کچے پکے کمرے ڈلوا لیے تاکہ رہائش کا مسئلہ حل ہو سکے۔ گاؤں سے شہر آئے 5 برس ہو چکے تھے۔ ہمارے مالی حالات بھی سنبھل گئے تھے کہ اچانک یہ حادثہ پیش آ گیا۔ والد صاحب کا ہاتھ ڈیوٹی کے دوران آہنی مشین کے پٹے میں آ گیا اور وہ شدید مضروب ہو گئے۔ ساتھیوں نے انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا۔ باوجود آپریشن وہ جاں بحق نہ ہو سکے۔ خوشحالی کا خواب ادھورا رہ گیا۔ وہ جان سے گزر گئے۔ اب والدہ پر کفالت کا سارا بوجھ آن پڑا۔ واپس گاؤں لوٹ جانے سے معاشی مسئلہ حل ہونے والا نہ تھا، بلکہ اور زیادہ مسائل پیدا ہونے تھے۔ رشتہ داروں نے بہت کہا کہ واپس آ جاؤ، ہم آپ کے بچوں کی کفالت کریں گے، مگر میری خودداری اور جہاں دیدہ ماں جانتی تھی کہ یہ ہمدردیاں وقتی ہیں۔ ہرگز یہ لوگ آخر تک ساتھ دینے والے نہیں ہیں، بلکہ لڑکیوں کو ضرور تعلیم کے زیور سے محروم کر دیں گے۔ ان دنوں میں 9 برس کی تھی اور 5ویں میں پڑھ رہی تھی۔ چھوٹی بہن صبا تیسری جماعت کی طالبہ تھی۔ ایک بھائی بچپن میں پولیو کی بیماری سے معذور ہو چکا تھا، جبکہ دوسرا 6ٹھی کا طالب علم تھا۔ سرتاباب رہے
باپ نہ رہے تو زمانے کے سرد گرم سے یتیم بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہم بھی متاثر ہوئے مگر سیانے ہو گئے۔ بھائی نے مشکل سے چھٹی کا سالانہ امتحان دیا اور اسے مجبوراً ہماری خاطر ایک ورکشاپ پر چھوٹو بن کر 12 گھنٹے کی مشقت کرنا پڑی۔ امی جان چاہتی تھیں کہ ہم دونوں بہنیں گھر کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ پوری تندہی سے رات دن سلائی کر کے گھر کا خرچہ پورا کریں۔ چھوٹی بہن کو پڑھنے کا زیادہ شوق نہ تھا لیکن میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کلاس میں فرسٹ آتی۔ جب ٹیچر کو پتہ چلا کہ یتیمی کی وجہ سے اسکول چھوڑ رہی ہوں، انہوں نے وظیفہ لگوا دیا اور تعلیم کا خرچہ اٹھانے کا بھی بندوبست کر دیا۔ انہی کے سمجھانے پر امی مجھے پھر سے اسکول بھیجنے پر راضی ہو گئیں۔ والدہ کی تو ساری امیدیں بیٹے کے ساتھ وابستہ تھیں مگر پڑھنا اس کے مقدر میں نہ تھا۔ یوں بھی وہ کچھ ایسا ہونہار اور لائق طالب علم نہیں تھا۔ تبھی امی کو سمجھاتی تھی کہ ماں مجھے بیٹی مت سمجھو، وہ خواب جو آپ نے اپنے بیٹے سے وابستہ کیے ہیں وہ مجھ سے وابستہ کر لو۔ وعدہ کرتی ہوں پڑھ لکھ گئی تو کچھ بن کر دکھاؤں گی اور کبھی بھی آپ کو یہ محسوس نہ ہوگا کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ آپ تب میری لڑکی ہونے پر فخر کریں گے۔ سچ کہتی ہوں کہ گریجویشن کرنے تک قدم قدم پر بہت زیادہ مشکلات دیکھی۔ سب سے بڑا جہاد تو مجھے امی جان کے ساتھ کرنا پڑا جو ہر وقت کہتی تھیں بس اب پڑھائی چھوڑ دو، گھر بیٹھو، تم بڑی ہو گئی ہو، سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کالج آتے جاتے تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو جائے اور عمر خیر بھر کے لیے پچھتاوا میں پڑ جاؤ۔ میں بیوہ عورت کسی طرح زمانے کا مقابلہ کر پاؤں گی جبکہ رشتہ داروں سے بھی ناطا توڑ بیٹھی ہوں۔ بیان نہیں کر سکتی گریجویشن کرنے تک کتنے مصائب جھیلے مگر ہمت نہ ہاری اپنے نصب و لین کو مینار امید بنا کر یہ سفر طے کرتی رہی، کبھی بھوکے پیٹ چل کر اور کبھی ٹیوشنز پڑھا کر۔ آخرکار سالانہ امتحان ہوا اور شاندار نمبروں سے کامیابی ملی۔ انہی دنوں جبکہ سوچ رہی تھی کہ گریجویشن تو آگے بڑھنے اور کچھ بننے کی پہلی سیڑھی ہے، مستقبل میں کون سا کورس کروں یا ٹریننگ لوں۔ جی تو چاہتا تھا ماسٹرز کروں لیکن حالات ایسے نظر نہ آ رہے تھے۔ انہی دنوں جبکہ گفتگو کی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی، والدہ نے اچانک انکشاف کیا کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ دم بخود رہ گئی۔ اماں میں نے تو ابھی کچھ نہ کرنا ہے، آگے پڑھنا ہے، ابھی منزل نہیں آئی اور آپ نے مجھے بغیر پوچھے کیسے رشتہ طے کر دیا؟ کہ اتنی جلدی ہے آپ کو مجھے بیاہنے کی؟ یہ جلدی ہے کیا؟ تمہارا بھائی اس قابل مستری بن گیا ہے، اس نے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی ہے، اب تمہارے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری چھوٹی بہن نے میٹرک کر لیا، لڑکیوں کے لیے بس اتنا ہی بہت ہے، خاص طور پر جبکہ ہمارے حالات پورے سو رہے ہوں۔ تم دونوں کا بیاہ ہو جائے تو ہی قاسم کا گھر بسا سکوں گی۔ وہ کہتا ہے کہ یہی شرط ہے، پہلے بہنوں کی شادی ہوگی پھر اپنا گھر بساؤں گا۔ ماں کی یہ عجب منطق سن کر پریشان ہو گئی۔ بالآخر وہ جیت گئیں اور میں ہار گئی۔ میرے خواب ادھورے رہ گئے۔ انہوں نے محلے کی ایک جاننے والی خاتون کے توسط سے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ لوگ کافی خوشحال تھے اور ہم نے والد کی وفات کے بعد اتنی تنگ دستی دیکھی تھی کہ اب میری ماں کی پہلی ترجیح یہی تھی کہ بیٹی خوشحال گھرانے میں بیاہی جائے۔ شادی کے پہلے ہی دن شوہر صاحب نے اپنے ماضی کے قصے سے پردہ اٹھا دیا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی میرے ارمانوں کی دنیا پر یہ کہہ کر بم گرا دیا کہ والدہ کے مجبور کرنے سے شادی کی ہے۔ تم کو شوہر کا پیار بھی دوں گا کہ یہ تمہارا حق ہے لیکن مجھ سے اولاد کی توقع نہ کرنا۔ وجہ بتائی کہ کسی لڑکی سے حد درجہ پیار تھا جبکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے مگر لڑکی کی ماں باپ نے زبردستی اس کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں کر دیا۔ مناحل نے میری خاطر خودکشی کی کوشش بھی کی مگر زندگی تھی بچ گئی۔ میں نے اس کے ساتھ یہ قسم کھائی تھی کہ بے شک میری شادی ہو جائے پھر بھی میں تمہاری محبت میں گرفتار رہوں گا، بندھن باندھوں گا، شادی کروں گا۔ تب اس نے بھی یہ شرط لگائی کہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گی مگر مجھ سے شادی اس شرط پر کرے گی کہ میری اولاد نہ ہو۔ اگر صاحب اولاد ہو گیا تو وہ بچوں کی سوتیلی ماں نہیں بنے گی کیونکہ خود اس کی ماں سوتیلی تھی جس نے اس پر ستم ڈھائے اور زبردستی شادی کرا دی۔ میں چند گھنٹوں کی نئی نویلی دلہن ان کی یہ باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔
کوئی جواب نہ دیا، مگر دل میں عہد کر لیا کہ جب ان سے شادی ہو ہی گئی ہے تو اس بندھن کی لاج نبھاؤں گی، اپنی بیوہ ماں کو دکھ نہ دوں گی اور مرحوم والد کی روح کو بھی شرمندہ نہ کروں گی۔ آگے اللہ مالک ہے، جو بھی حالات ہوں دیکھا جائے گا۔ شوہر اچھی شکل صورت کے تعلیم یافتہ تھے۔ کہا تھا کہ میں نے سچ پہلے قدم پر بتا دیا تھا، مجھے معاف کر دینا، ساتھ نبھانا ہے تو اسی حال میں مجھے قبول کر لو ورنہ طلاق لے لو۔ قبول تو کر ہی چکی تھی، تبھی ان کی جیون ساتھی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے حکم پر سر جھکا دیا کہ جو حضور چاہیں کریں، مگر مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیں۔ لڑکی حالات سے مجبور، جبکہ یتیم بھی ہو اور ایک شریف بیوہ کی بیٹی ہو تو اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہے کہ وہ لامتناہی صبر کے راستوں پر چلتی رہے اور کبھی نہ تھکے۔ ماں نے تو اس نقطۂ نظر سے ہی خوشحال گھر بیایا تھا، جہیز کی خاطر اپنی ساری جمع پونجی کے علاوہ قرض بھی لے لیا تھا کہ سسرال میں عزت و توقیر ہو۔ کوئی جانتا تھا کہ کس قدر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ بیوہ کی جوان لڑکی کو گھر والوں سے زیادہ محلہ اور معاشرہ بوجھ تصور کرتا تھا۔ محلے والوں نے بھی میرے بیاہ پر اماں کی ہر طرح سے پوری مدد کی۔ شادی کے بعد شوہر نے برا سلوک تو نہ کیا، مگر اولاد کی خوشی سے بھی دور رکھا۔ یوں 5 سال گزر گئے۔ میں صبر سے رات دن کاٹ رہی تھی، کبھی تو ماضی کے جال سے نکلیں گے اور میرے دن پھریں گے۔ لا علم تھی کہ ان کی سابقہ محبوبہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہ اس سے اب بھی ملتے ہیں یا نہیں، ان سے سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی سے 6 سال بعد ایک دو روز بولے، سارا، میں تم کو آگاہ کیا تھا نا کہ میری محبوبہ ایک دن ضرور لوٹ آئے گی، اس کے شوہر سے طلاق ہو چکی ہے۔ مناہل نے بھی اپنا وعدہ نبھایا کہ اولاد نہیں ہونے دی۔ اب ہم شادی کر سکتے ہیں۔ ان کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، جو کہ ہماری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ وہ اس رساں سے یہ بات کر رہے تھے جیسے میں ان کی بیوی نہیں، کوئی بے جان چیز ہوں، یہ خیال کیے بغیر کہ ان کی باتوں سے میرے دل کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وہ کہتے جاتے تھے، سارا سچ کہتا ہوں، غم جدائی اٹھاتے اٹھاتے مناہل نیم جان ہو چکی ہے۔ اب اگر میں نے اس کا ہاتھ نہ تھاما تو وہ مر جائے گی اور اس کا خون تمہارے ذمہ ہوگا۔ آپ کر لیں اس سے شادی، مگر مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تم مجھے لکھ کر اجازت دو دوسری شادی کی اور میکے جا رہو۔ میں وقتاً فوقتاً آ جایا کروں گا، خرچہ بھی دے دیا کروں گا، اور اگر میں گھر سے نہ جاؤں، کیونکہ شادی شدہ عورت کا میکے رہنا اتنا آسان نہیں ہے، مجبوراً مجھے تمہیں طلاق دینی پڑے گی۔ وہ تو اتنی کبیدہ خاطر ہے، اب اس کا دل توڑا نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے سامنے اس گھر میں تمہارا وجود رہنا برداشت نہیں کرے گی۔ یا خدا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا کوئی انسان اتنا بھی خود غرض ہو سکتا ہے کہ اپنی خوشیوں کے سامنے اسے کسی کا وجود ہی نظر نہ آتا ہو؟ اپنا گھر چھوڑنے پر میں کسی صورت راضی نہ تھی۔ قسمت میں جیسی بھی ادھوری ازدواجی خوشیاں مل گئی تھیں، میں نے ان کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ گھر عورت کا خواب ہوتا ہے، اس کا مان اور تحفظ کی ضمانت ہوتا ہے۔ گھر کی ٹھنڈی چھاؤں سے نکلنے کو کس عورت کا دل چاہتا ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں میکے چلی جاتی ہوں۔ ماں نے مجھے شادی پر مجبور کیا تھا، اب ماں ہی بھگتے گی، لیکن میں طلاق کا کلنک ماتھے پر نہ لگنے دوں گی۔ وہ مجھے اسی دن شام کو میکے چھوڑ آئیں گے۔ میں گھر آ جانے کے بعد تمام برادری میں ان کے عشق کا درینہ فساد پھر سے گونجنے لگا۔ تب سسرال سے ایک بزرگ، جو کہ ہماری ساس کے بھائی تھے، اس لڑکی کی ماں کے پاس گئے اور اپنی طرف سے یہ کہہ کر آ گئے کہ نعمان کی پہلی بیوی کی اولاد نہیں ہے، دوسری سے بھی نہ ہوئی تو تم بعد میں ہاتھ ملو گی، بہتر ہے سچ سمجھ کر بیٹی بیاہنا، کیونکہ یہ لڑکی کی بھی پہلی نہیں دوسری شادی ہوگی۔ یہ سن کر لڑکی کی ماں بدگزشتہ ہو گئی، مگر بیٹی نے ماں کا ساتھ نہ دیا بلکہ بغاوت کر دی اور نعمان سے ملاقاتیں کرنے لگی۔ ادھر ہمارے ساس سسر بیٹے کی دوسری شادی کے خلاف تھے، انہوں نے نعمان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں بعض اوقات زیادہ ملاقاتیں بھی محبت کے لیے زہر قاتل ہوتی ہیں۔ صحیح کہتے ہیں کہ شادی سے قبل ان کی ملاقاتوں سے ہمارے صاحب کا عشق ایک دن اپنی موت آپ مر گیا، کیونکہ ان دونوں میں اکثر لڑائی رہنے لگی۔ معشوقہ صاحبہ یہ جان گئی کہ یہ آدمی دور سے بھلا لگتا تھا، لیکن اس کے ساتھ شادی کر کے عمر بھر کی ذہنی غلامی میں جیون کا سفر طے کرنا خودکشی سے بھی بدتر ہوگا۔ ہمارے صاحب عرصے تک
अटवाई खटाई लिए पड़े रहे और ठंडी आहें भरते रहे कि क्या सोचा था और मनाहिल कैसी निकली। काश पहले ही जान जाता तो ना लौटाता इस तरह घर को, और मैं अगर पढ़ी लिखी ना होती तो शायद गमों के अंधेरे मुझे निकल जाते। तालीम इस वक्त एक रोशन चिराग की तरह सामने आई, मुझे राह दिखाई। नर्सिंग में दाखिला ले लिया कि अब कुछ और नहीं कर सकती, और शफीक डॉक्टर साहब की कोशिश से दुबई के एक अस्पताल में मुलाजमा हो गई। यहाँ आकर ज़िंदगी की कुछ सहूलियात मुयस्सर आई तो तनदही से ड्यूटी सर अंजाम देने लगी। तनख्वाह अच्छी थी और क्या चाहिए था। इतने गैर जिम्मेदार और बचकाना जहन रखने वाले बेवफा शौहर की गुलामी से तो इतनी मेहनत की कमाई भली थी। मरीजों और दुखियारों की खिदमत से मुझे सुकून मिलने लगा। कभी कभी अपनी उजड़ी ज़िंदगी पर अफसोस भी होता था कि नाहक दो चाहने वालों के ड्रामे में मेरी ज़िंदगी भीड़ चढ़ गई। 3 साल यहाँ जॉब में रही, तरक्की भी हुई, अलबत्ता वालदा और बहन भाइयों से दूरी सताती ज़रूर थी। घर से मुलाजमत अब मेरी मजबूरी थी कि उम्र भर तो किसी पर बोझ ना बन सकती थी। 3 साल बाद अचानक भाई के ज़रिए खबर मिली कि तुम्हारे शौहर साहब का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत तकलीफ़ में हैं। टांगों की हड्डियां कई जगह से टूटी थीं। फ़िलहाल तो अरसे तक बिस्तर पर रहेंगे। अब रो रो कर तुमको याद करते हैं कि मेरी बावफा बीवी अगर इस वक्त मेरे पास होती तो मेरी खिदमत करती। अब तुम्हारी मर्ज़ी, इनकी अयादत को आओ या ना आओ। मैंने भाई को जवाब दिया कि इनको ज़रूरत होगी तो ख़ुद रब्ता करें। इन्हें ज़रूरत पड़ गई। सुसर साहब खुद अम्मी और भाई के पास आए और शायद गफलत की सज़ा मिली है, लेकिन अब मेरा बेटा बहुत तकलीफ़ में है। सारा को हर वक्त याद करता है। मेहरबानी होगी अगर इससे बात करा दें। वालदा ने फ़ोन पर बात करा दी। सुसर साहब मुझे बेटियों की तरह प्यार करते थे। फ़ोन पर इनको सारी कहानी सुनाई और इन्हीं की मिन्नतजारी पर मैं पाकिस्तान आ गई। काफ़ी अरसे बाद घर गई थी। अपना कमरा देखकर आंखों से आंसू बह निकले। वो इसी तरह सजा हुआ था जैसे मैं छोड़कर गई थी। सास ससुर अस्पताल ले आए। नुमान की हालत देखकर दिल तड़प गया। पट्टियों में जकड़े हुए टूटे फूटे बिस्तर पर नीम जा पड़े थे। मुझे देखा तो इनकी आंखों में ज़िंदगी की चमक उद कर आई। कहा, यकीन था तुम ज़रूर आओगी क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो और अच्छा इंसान कभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकता। मैं क्या कहती, बस आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो लम्हात याद करके जब घर न जाने के लिए मिन्नतें कर रही थी और इन्होंने मेरी एक न सुनी। मुझे चंद जोड़े भी उठाने ना दिए कि तुम्हारा सामान बाद में पहुंचा दूंगा, मगर तुम अभी चली जाओ आज की रात आने से पहले। ये वादा मैंने मनाहिल से कर लिया है। खैर जो गुजरी गुजर गई। अब तो एक मजूर इंसान मेरे सामने बिस्तर पर पड़ा था। मैं नर्स थी, बीमारों की खिदमतगार। मैंने दिन रात तनदही से इसकी खिदमत की और इस बात की भी परवाह न की कि मेरी नौकरी चली जाएगी। दुबई जॉब पर वापस ना जा सकी और इस्तीफ़ा भिजवा दिया। दिन रात ज़ख्मी नुमान की खिदमत की। ज़िंदगी थी, बच गए। साल भर बिस्तर पर रहे, फिर व्हील चेयर पर आ गए। यूं हादसे ने सबक दिया। अब कहते कि तुम जैसा कोई नहीं। एक और ज़िंदगी काश मिल जाए तो तुम पर वार दूँ। मैंने तो सब कुछ किसी के लिए नहीं किया था, सिर्फ ये सोचकर किया था कि जब गैरों की तकलीफ़ पर इनकी खिदमत करना फ़र्ज़ जान लिया है तो इनसे तो फिर एक रिश्ता है। तमाम जमा पूंजी से एक बुटीक खोल लिया, क्योंकि सिलाई तो माँ ने सिखा दी थी। बुटीक का काम घर पर हो सकता था। शौहर की हालत देखती थी तो कदम रुक जाते थे। इनको मजदूरी में छोड़कर काम पर ना जा सकती थी। सास ससुर बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने दूसरी शादी करने पर अपने बेटे को लान तान करके रोका था और साथ ना दिया था। अब मजदूरी में इनको छोड़ना जानना ज़िबा ना था, क्योंकि कुछ काम अपनी ज़ात को बुलाकर सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए भी लाजिम होते हैं। जबकि अम्मी, सास ससुर और नुमान कोई भी इस दुनिया में नहीं है। इस डिटेल ज़िंदगी पर दुख होता है। बहन और भाई अपने अपने घरों में ज़िंदगी से खुश और आबाद हैं। कभी कभी इनसे मिलाती हूँ कि यही अपने रह गए हैं जिनके प्यार की मुझे ज़रूरत है। वो सिर्फ रिश्ता निभाते हैं और बस। इनके बाल बच्चे हैं, इन्हें और किसी के प्यार की हाजत नहीं है। इस उम्र में जॉब नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा था। ससुर साहब अपनी ज़िंदगी में घर मेरे नाम कर गए थे। आधे मकान में रहती हूँ, आधा किराए पर दे रखा है। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी आखिरी उम्र के लिए मेरे साथ भला कर गए। घर का साहिबान मेरे लिए रहने दिया
اور نہ جانے کہاں جاتی۔ حیران رہ گئی۔ وہ ایک ماں تھی اور عدالت میں اپنے لیے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے آئی تھی۔ جب سے میں نے وکالت کے پیشے میں قدم رکھا، بہت سی کہانیاں دلسوز سامنے آئی تھیں، لیکن ہمارے گاؤں کی اس عورت کی کہانی بہت دلگیر کر گئی تھی۔ بخت بی بی ہمارے علاقے کی ایک محنت کش خاتون تھی۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، جبکہ ان دنوں اس کی بیٹی شہر بانو ابھی کم سن تھی۔ بخت بی بی بہت خوددار عورت تھی۔ اپنی بچی کی پرورش کی خاطر اس نے زندگی بھر محنت کی، مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ بخت بی بی کے شوہر کا نام موسیٰ خان تھا اور وہ شہر میں کسی دفتر میں نائب قاصد ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی ڈیوٹی پر گیا اور شام کو سائیکل پر گاؤں لوٹ رہا تھا کہ ایک بھاری ٹرک نے اس کو کچل دیا۔ وہ بیچارہ وہاں پر ہی ختم ہو گیا۔ موسیٰ خان کوئی امیر آدمی نہ تھا۔ گاؤں میں ایک مکان اور تھوڑی سی اراضی تھی، ایک گائے بھی تھی، بس یہی کل اثاثہ تھا۔ غلہ سال بھر کا اپنی بارانی زمین سے مل جاتا اور تنخواہ سے باقی خرچے پورے ہوتے۔ یوں یہ مختصر کنبہ سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ دیہات کے سادہ ماحول میں کانے مزاج لوگ تھے اور دکھ سکھ میں سب شریک مل جل کر رہتے تھے۔ موسیٰ خان محنت کرتا تھا۔ وہ اپنے کنبے کا وزن خود اٹھا رہا تھا، کسی پر بوجھ نہ تھا، لیکن زندگی بے وفا نکلی۔ مرنے والا مر گیا، بیوی اور اکلوتی معصوم بچی کی دنیا اندھیری کر گیا۔ کچھ عرصہ تک بیچاری خالہ بخت بی بی حواس باغتا رہی۔ اللہ نے آخر اس کو صبر دے دیا۔ شہر بانو بہت ذہین تھی، ان دنوں 5ویں جماعت میں تھی۔ وہ خوش الفانی سے اسکول کی تقریبات میں حمد اور نعتیں پڑھتی تھیں تو سب لڑکیوں میں نمایاں ہو گئی۔ استانی جی بہت خیال رکھتی تھیں۔ باپ کے غم کو معصوم ذہن نے محسوس کیا تو اس کی آواز میں رقت اور سوز چند ہو گیا۔ بانو کو دنیا کی اونچ نیچ کا کچھ پتہ نہ تھا، اسے زمانے کی ہوا ہی نہ لگی تھی۔ گھر سے اسکول اور پھر گھر، یہاں تک کہ سفر زندگی محدود تھا۔ باپ اور ماں بھی نیک اور نیک طبیعت تھے۔ گاؤں میں ان کی کسی سے شکر رنجی نہ تھی اور نہ کسی کو ان سے شکایت تھی، اسی لیے گاؤں والے ان کا خیال کرتے تھے۔ بخت بی بی کا ایک جیٹھ تھا، مگر وہ بہت پہلے تنگ دستی سے تنگ آ کر ولایت جا چکا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے حصے کی زمین بیچ دی تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ FSC کے بعد ایک ٹیکنیکل کورس کیا اور شہر کے ہسپتال میں ایکس رے ٹیکنیشین بھی ہو گیا، مگر ایک دوست کے ذریعے ولایت کے لیے ویزا اپلائی کیا۔ اللہ نے ساتھ دیا، دوست نے مدد کی اور اس کی باہر جانے کی آرزو بھرائی۔ اس کا نام علیم خان تھا۔ اسے وطن چھوڑے برسوں ہو چکے تھے، وہ پھر نہ لوٹا، البتہ اپنے بھائی یعنی موسیٰ خان سے کبھی کبھی رابطہ رکھتا تھا۔ جاتے وقت اپنی بیوی رابعہ بی بی اور بیٹے نور خان کو بھائی کے سپرد کر گیا تھا کہ ان کو بعد میں بلوا لوں گا۔ ولایت جا کر عرصے تک اس نے بیوی اور بیٹے کی خبر نہ لی تو یہ بیچارے مشکلات بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسے میں بخت بی بی نے ہی رابعہ اور اس کے بیٹے کو سہارا دیا، اپنے گھر رکھا، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ میاں بیوی خدا ترس تھے۔ انہوں نے نور خان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ نکما لڑکا پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتا تھا۔ موسیٰ کے انتقال کے بعد تو بالکل ہی آوارہ ہو گیا، اسکول بھی چھوڑ دیا۔ انہی دنوں علیم نے گاؤں کے نمبردار سے رابطہ کیا اور اپنے کنبے کو بلانے کا عندیہ دیا، کچھ رقم بھی ان کے لیے بھجوانے لگا۔ یوں ایک دن نمبردار کی کوششوں سے یہ دونوں بھی علیم کے پاس ولایت چلے گئے۔ اب علیم ولایت میں سیٹ ہو گیا تھا، اس کی آمدنی کافی تھی، مگر کبھی اپنی بیوہ بھابھی کا خیال کیا اور نہ مالی امداد دی، بلکہ رابطہ بھی نہیں کیا۔ البتہ نمبردار سے رابطہ رکھتا تھا اور فون پر بات چیت کرتا رہتا تھا۔ اسی کی زبانی بخت بی بی کو اپنے جیٹھ اور جیٹھانی کے حالات معلوم ہوتے رہتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، شہر بانو نوجوان ہو گئی،
بخت بی بی کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اس نے نمبردار سے کہا، کوئی اچھا رشتہ ہو تو میری بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے میں مدد کرو، کیونکہ اب تم ہی ہمارے علاقے کے بڑے اور سرپرست ہو۔ نمبردار نے علیم کو خط لکھا اور اس کی بھتیجی کی بہت تعریفیں لکھ بھیجیں کہ ایسی خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی کو چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنے لڑکے کی شادی وہاں کسی گوری میم سے کرنے کی بجائے اپنی یتیم بھتیجی شہر بانو سے کرو۔ ماں بیٹی کو آسرا دو، انہوں نے بھی اس وقت تمہارے کنبے کی پرورش کی تھی، آسرا دیا تھا جب کہ یہ یہاں قسم پرسی میں تھے اور تمہارا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ نمبردار کے خط نے علیم کا ضمیر جگایا۔ یوں بھی وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا مزید بے رواروی کا شکار نہ ہو جائے، اس کے لیے اپنے وطن کی شریف صابر لڑکی ہی بہو لانی چاہیے۔ شہر بانو تو پھر اس کا اپنا خون تھی۔ اس نے نمبردار کو خط لکھا کہ بھابھی بخت بی بی کو راضی کرو، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دو، میں یہاں بانو بی بی کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ جب یہ بات نمبردار نے بخت بی بی کو بتائی تو اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ بانو اس کی ایک ہی اولاد تھی جس کے سہارے بیوقی کاٹ دی تھی اور محنت مشقت کی چکی میں پھنس کر اسے پالا تھا۔ وہ بہت سیدھی سادی اور شریف بچی تھی، بھلا ولایت کی ترقی کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو نمبردار نے تسلی دی اور کہا، بی بی پریشان نہ ہو، علیم کوئی غیر تو نہیں، ولایت میں رہتا ہے تو کیا ہوا، ہے تو تمہاری بیٹی کا سگا تایا، اور وہ بھلا کیوں اس کا خیال نہ کرے گا؟ تم اللہ پر بھروسہ کرو اور یہ رشتہ نور خان کو دے دو، تمہاری بیٹی کے نصیب سنور جائیں گے۔ رشتہ داروں نے بھی یہی رائے دی، مگر نمبردار پیش تھا۔ یہ گاؤں کا دستور تھا کہ جس کو معزز سمجھا جاتا ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ بخت بی بی نے بیچاری نے کلیجے پر پتھر رکھ لیا۔ بہت کوششوں کے بعد نمبردار بانو کے کاغذات مکمل کرا پایا۔ پاسپورٹ بھی نمبردار نے بنوا دیا اور بانو اپنے تایا کے پاس ولایت روانہ ہو گئی۔